تدریس نثر اردو عزیز طلبہ، آج ہم دیکھیں گے کہ نثر کی تدریس یا نثر اردو کی تدریس جماعت اول اور دوم کے طلبہ کے لیے کیسے ہونی چاہیے، اس میں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے جو گفتگو کی پہلے وہ عمومی سٹیپس تھے، اب ہم اختصاصی سٹیپس کی طرف بڑھیں گے کہ جماعت وائز یا کلاس وائز پرٹیکولرلی ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے۔ تو آج اب ہم دیکھتے ہیں جماعت اول اور جماعت دوم کے حوالے سے تدریس نثر کیسے ہونی چاہیے، کن باتوں کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم مقاصد کا تعین کرتے ہیں کہ تدریس نثر کے مقاصد کلاس 1 اور کلاس 2 کے حوالے سے خاص طور پر کیا ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ، بچے ظاہر انیشل سٹیج پہ ہوتے ہیں، ان کی ویکیبلری کم ہوتی ہے، تو ہم ذخیرہ الفاظ پر فوکس کرتے ہیں۔ پھر درست زبان پر قدرت، بچوں کو جملہ سازی پر عبور نہیں ہوتا، اس سٹیج پہ ہم بچوں کو جملہ سازی کا عبور دیں گے۔ کسی حد تک قدرت ہوگی تو بعد ازاں وہ سٹیبلش ہو پائے گی سکلز کی صورت میں۔ پھر ذہنی نشوونما، ظاہر ہے کہ 5 7 8 سال کے بچوں کا کانسیپچل لیول بہتر نہیں ہوتا، ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی گزشتہ لیکچرز میں کہ اس سطح پر تصورات کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مینٹل گروتھ ہو سکے۔ پھر ہے تحصیل زبان کا شوق، کہ بچوں میں یہ شوق پیدا کیا جائے کہ ان کو ان کی لینگویج کو سٹرونگ ہونا چاہیے۔ اب ان مقاصد کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہم بہتر طور پہ طے کر پائیں گے کہ ہمیں تدریس نثر کے لیے کون سے اقدامات لینے چاہیے جب ہم لوگ کلاس 1 اور کلاس 2 کو پڑھانے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان اقدامات کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلے تمہید، جنرل عام سٹیپس میں بھی ہم نے بات کی تھی، تمہید باندھی جاتی ہے، بچوں کا انٹرسٹ لیول ڈیولپ کیا جاتا ہے، یعنی دلچسپی اور آمادگی بچوں کی ڈیولپ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تعارفی سوالات یہاں پہ کیے جاتے ہیں، یعنی آپ بچوں سے پوچھیں کہ وہ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کیا جانتے ہیں تاکہ بچوں کی شراکت بھی ہو جائے اور بچوں کو پتہ لگ جائے کہ what they are actually going to do۔ اس کے بعد ہے اعلان سبق۔ اب کلاس 1 اور کلاس 2 میں جب آپ اعلان سبق کرتے ہیں، یعنی آپ بتاتے ہیں کہ ہم کون سا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلند آواز میں اعلان کریں تاکہ پچھلی روز میں بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی پتا چل جائے، اور پھر اسے تختہ تحریر پر اس کا عنوان جو ہے اسے درج کر دیں، اس کا اندراج کیا جائے تاکہ وہ بچے جو آپ کی زبان سے یا آپ کے لب و لہجے سے صحیح طور پہ آشنا نہیں ہو پائے، جس کی وجہ سے ان کو لفظوں کی سمجھ نہیں آئی، وہ کم از کم اسے دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کون سا لیسن ہے جسے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سبق کا تعارف۔ جب آپ کلاس 1 اور 2 کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سبق کا تعارف اتنا طویل نہ ہو، اتنا پرمغز یا مشکل قسم کا نہ ہو کہ بچوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ ہلکا پھلکا انداز، دلچسپ انداز اور بنیادی طور پہ انٹرسٹ کے لفظ کو یا انٹرسٹ کے عنصر کو، ایلیمنٹ کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعارف میں آپ نے بچوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی بتانا ہے۔ اس کے بعد ہے مرحلہ قرأت، اور کلاس 1 اور 2 میں یہی دراصل سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ سبق کی تقسیم کرتے ہیں مختلف ٹکڑوں میں، ظاہر ہے کہ فل لینتھ میں آپ ایک لیسن ایک دن میں ایک پیریڈ میں نہیں پڑھا سکتے۔ پھر معلم اور متعلمین کی جملہ بجملہ قرأت ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ پیسجز میں نہیں پڑھا سکتے چونکہ بچوں کا کنسنٹریشن لیول اتنا نہیں ہے کہ آپ پورا پیسج پڑھائیں، اس کو ایکسپلین کریں۔ تو جملہ بجملہ ٹیچر پڑھے، یعنی ایک ٹیچر جملہ پڑھے پھر اسے بچے ریپیٹ کریں، اس ریپیٹیشن کے نتیجے میں بچوں کی قرأت بہتر ہوگی۔ پھر مشکل الفاظ کی تکرار کی جائے، مشکل الفاظ کو بار بار پڑھا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ قرأت کا مرحلہ کلاس 1 اور 2 میں کانسنٹریٹڈ مرحلہ ہے، مشکل الفاظ کی تکرار کی جائے تاکہ بچے اسے صحیح طور پہ ادا کر سکیں۔ اس کے لیے تختہ تحریر کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے کہ آپ مشکل الفاظ کو تختہ تحریر پر لکھ دیں۔ پھر تحلیلی اور ترکیبی طریقے سے استفادہ کریں۔ اس پہ ہم تدریسی طریقوں میں گفتگو کرتے ہوئے تفصیلی بات کر چکے، یہاں ہم محض صرف یہ بتائیں گے کہ تحلیلی اور ترکیبی طریقہ کا استعمال ہوتا کیسے ہے۔ مثلا ایک ورڈ ہے پرچم، آپ اسے پہلے اجزاء میں تقسیم کریں گے، یعنی پر اور چم میں، اور پھر اسے مزید توڑا جائے گا پے، رے، چے، میم میں، اور پھر دوبارہ سے جوڑ دیا جائے گا پرچم کی صورت میں۔ تو یہ پہلے تحلیل ہو جائے گی اور پھر ترکیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے مرحلہ توضیح، یعنی آپ مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے، پھر سادہ جملوں کا استعمال کروائیں گے بچوں کو، اس سے وضاحت ہو جائے گی، ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن یہاں درکار نہیں ہے۔
اور آخر میں ہوگا اعادہ، یعنی آپ ریوائز کریں گے، سوال و جواب کے تھرو کریں گے، اور اگر کوئی افسانوی نوعیت کی چیز ہے تو عملی سرگرمیوں کا آپ سہارا لیں گے، بچوں سے باقاعدہ ایکٹ کروائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جماعت اول اور دوم کو پڑھاتے ہوئے ملحوظ خاطر رہنی چاہیے، خاص طور پہ نثر کے حوالے سے۔